صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان جب سے پیدا ہوتا ہے تب سے سننا شروع کرتا ہے۔ جب تک رب چڑھتا ہے سنتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی سماعت واپس نہ لے۔ اسپیکر پہ اگر کوئی ساتھی کو آواز کبھی ہوئی تو کھول دو، صاف ہے۔ اللہ نے آنکھوں سے نوازا ہو تو انسان دیکھتا ہے، اور تب تک دیکھتا ہے جب تک مالک چڑھتا ہے اور وہ بندے کی نظر واپس نہ لے۔ دل دھڑکتا رہتا ہے، دماغ سوچتا رہتا ہے، قدم چلتے رہتے ہیں، ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، رب کی رحمت۔ اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ کام انسان کی مرضی کے بغیر رب کر دیتا ہے، ابھی من میں خیال نہیں آیا ہوتا، اللہ پوری کر دیتا ہے۔ سوچا نہیں ہوتا وہ عطا کر دیتا ہے۔ یقیناً سر سے لے کے پاؤں تک جو کچھ آپ کو ملا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں سوچا تھا، وہ اللہ نے خود بخود دیا۔ لہذا اس بات کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کرنا، شکووں کو چھوڑنا، کیونکہ یہ دور شکووں کا دور ہے۔ وطن عزیز میں جس کو بھی ملا ہوں، جب بھی ملا ہوں، ایک ہی پریشانی نظر آئی ہے کہ زبان شکوے کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جاب اچھی نہیں، کام اچھا نہیں، نوکری اچھی نہیں، معاملات اچھے نہیں، ٹریڈ بزنس مارکیٹ کاروبار کچھ اچھا نہیں، ملکی حالات اچھے نہیں، گھریلو معاملات اچھے نہیں۔ تو ایسے میں وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ رب العزت ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے وجود میں جھانکیں اور دیکھیں۔ دکھتا نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو کتنی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور ان نعمتوں کا مقصد، عطا کا مقصد اور اس پہ توجہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر آنے والا بگاڑ درست ہو جائے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، نسلیں بگڑی ہوئی، نسلیں بگڑی ہوئی، فصلیں بگڑی ہوئی، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس لب و لہجے نے، اس سوچ نے اور اس فکر نے ہمیں کبھی سیدھا ہونے نہیں دیا۔ اصلاح کا نقطہ نظر اور نقطہ آغاز دونوں میں فرق ہے۔ دنیا میں جس کو بھی دیکھا وہ یہی چاہتا ہے کہ میں تو اصلاح چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے جب رویے ذکر کیے تو وہاں یہ کہا کہ ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، فسادی ہی یہ ہیں جو فساد کے اسباب پورے کے پورے مہیا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں۔ مجھے آج آپ کی موجودگی میں اپنے آپ کو یہ پہلے نصیحت کرنی ہے، اور پھر سارے بہن بھائی بچے جوان بوڑھے جو بھی بیٹھے ہیں، خود کو بھی یہ نصیحت کرنی ہے کہ اللہ سے ڈر کر کے فیصلہ لیں کہ میں غلط کہاں ہوں۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جتنا کہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا یا ڈنر عام نہیں ہے۔ جو بھی موقع ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہوئے، مل بیٹھے تھے، کوئی مجلس بنی، وہ
جمعے کا ٹائم ہے، وہ عید کا ٹائم ہے، بڑی چھوٹی عید کا ٹائم ہے، حج کا موقع ہے، نکاح کا موقع ہے، اجتماع کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوری جو ڈوز دیتے تھے اور بار بار دیتے تھے، لگاتار دیتے تھے، مسلسل دیتے تھے، ان میں اصلاح کا سب سے پہلا نقطہ یہ تھا ان الحمد للہ۔ یہ وہ خطبہ ہے جو آپ جمعہ میں سنتے ہیں، ان الحمد للہ۔ دنیا میں جتنا بگاڑ آیا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ناشکری کھڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کفر کمانا ناشکری، 8 ارب میں سے اگر 6 ارب بندے کافر ہیں تو ناشکری اور شکر کے فقدان کی وجہ سے۔ اگر شکر گزار ہوتے، قدردان ہوتے تو آج اللہ رب العزت کو ماننے والے صاحب ایمان اور مسلمان ہوتے۔ اتنی بڑی چیز ہے ناشکری، اور ناشکری کا پیچھے بنیادی عنصر اور سبب کیا ہے؟ وہ ہے ناقدری، کہ پہچان نہیں ہے۔ اگر اللہ کی پہچان ہوتی تو آج یہ لب و لہجے نہ ہوتے۔ اگر آپ کسی کو نہیں جانتے، وہ آپ کے پہلو میں بھی بیٹھا ہو اور بہت عظیم شخصیت ہو، تو آپ اس کو پروٹوکول نہیں دیتے، آپ بس اوقات توجہ نہیں دیتے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جانتے نہیں، اور جب کوئی بتاتا ہے کہ پتہ ہے یہ کون تھے، فلاں صاحب ہے، اچھا یار مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ قیامت کے دن کفار نے، اللہ کے نافرمانوں نے اور بے قدر لوگوں نے وہاں جا کے کہنا ہے اچھا کاش ہمیں پتہ چل جاتا، ہائے افسوس ہم جان جاتے ہیں۔ آج جانیے، اور سب سے پہلے جانیے، اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیے۔ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں، میں ٹکے کا نہیں۔ اللہ نے میری ویلیو بنائی ہے، اسی نے میری قدر بنائی ہے۔ جو قدردان ہے مجھے اس کی قدر کرنی ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے الشکور۔ اللہ بندے کا زبان سے یا بول کے شکریہ ادا نہیں کرتے کہ آپ کہیں کہ وہ رب ہے، اس کی زبان ہوگی، وہ بولتا ہوگا، وہ ہمیں کہتا ہوگا، بندے شکریہ نہیں۔ الشکور وہ قدردان ہے، قدر ڈال کے دکھاتا ہے۔ آپ اور میں نہیں تھے، قدریں ڈال دی۔ آپ اور میں نہیں تھے، باپ کی سوچ میں فکریں ڈال دی۔ آپ اور میں نہیں تھے، اماں کے دل میں محبتیں ڈال دی۔ آپ اور میں نہیں تھے، خاندان شادی کے چکروں میں پڑ گیا، بیاہ دیا جائے۔ یہ سارا کچھ جو ڈالا جا رہا ہے اور تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ اس قدردان اللہ نے میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کے سامان کی ہے۔ لہٰذا اس نے تو قدردانی کر کے دکھا دی، ڈیلا دے دیا جس سے مہنگی کائنات میں کوئی چیز نہیں، ساری بیچ کے بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ دنیا کا بہترین ساؤنڈ سسٹم دے دیا کہ ساری دنیا کے ساؤنڈ سسٹم بیچ کے بھی ایک کان کا جو سسٹم اللہ نے لگایا وہ نہیں لیا جا سکتا۔ اس ذات نے دل دے دیا، ساری دنیا بھی ایک طرف کر لی جائے، رب کے دیے ہوئے دل کا مقابلہ نہیں۔ کیا کچھ نہیں، سر سے لے کے پاؤں تلک دیا، اور پھر بندہ کہے کہ نہیں جی میرے ساتھ میرے رب نے اچھا نہیں کیا۔ آج میں جس طرف دیکھتا ہوں سوشل میڈیا، اس کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ اس بات پہ راضی نہیں کہ میرا مالک اللہ ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ جو ہے نا میرا جسم میری مرضی، اس کے پیچھے نہ شکری اور قدر شناسی کا فقدان ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بچیاں، ہمارے جوان جسم اور ہماری عزتیں، ہماری آبرو، یہ غیروں کا کھلونا نہ بنتا اگر ہمیں اپنے باپ کی پگڑی کی قدر ہوتی اور ماں کی ممتا کا لحاظ ہوتا کہ اس نے کتنی مشکلوں میں پال کے، بیماریوں سے نکال کے، اللہ سے ترلے کر کے، دوا دارو کر کے، ہماری نوک پلک سوار کے، کیا اس لیے اس قابل بنایا تھا کہ جب شکل صورت بنے تو ہم غیروں کو، بھیڑیوں کو اپنے گھر اور بند کمروں کے اندر بلا کر کے وہاں سے پوری دنیا کو نچاتے پھریں اور پھر کہیں کہ یورو، ریال اور ڈالر مل گئے۔ ان الحمد للہ۔ کچھ وہ بھی تھے جو غربتوں میں 30 دن چولہا بھی نہیں جلا، اور گھر پوچھا جاتا کہ مہمان آیا ہے، خبر دیجئے وہ کھانا ہے، تو جواب ملتا الحمدللہ۔ جیسے کل حالات تھے، اللہ کا شکر ہے آج بھی وہی حالات ہیں۔
اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ جناب جیسے مارکیٹ کے اندر، سوسائٹی کے اندر لوگوں کی رہائش ہے، میری ویسی نہیں، نہ شکری، لہذا عزتوں کی نیلامی سے لے کے پیٹ کے معاملے تک، غریبوں کے حقوق مارنے سے لے کر کے امیروں کی غلامی تلک، اگر پیچھے سبب ہے تو رب کی ناشکری ہے۔ آئیے اصلاح کریں، ان الحمدللہ، اپنے رب کا تعارف حاصل کریں۔ آپ مائک پکڑیے، سیالکوٹ میں جائیے، حالانکہ کئی شہروں سے زیادہ مذہبی شہر ہے، ایک تاریخ وابستہ ہے، اہل علم، اہل دل، اہل نظر اس شہر کے اندر ایک اپنا فیض جاری کر چکے ہیں۔ نوجوان نسل کے پاس کیمرہ لے جائیے، اسے صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ توحید کی تعریف کیا ہے۔ آپ کو گانے سنانے والے ملیں گے، ڈھولے سنانے والے ملیں گے، ماہیے سنانے والے ملیں گے، آپ کو میوزک اور اس کی تھاپ کے اوپر آپ کو بانسریاں بجانے والے، بہت ساری جانوروں کی آوازیں نکالنے والے، انواع اقسام کی ورائٹیاں دینے والے نوجوان ملیں گے، لیکن کیا مجال کہ اگر آپ کو ایک بھی نوجوان صحیح معنوں میں اللہ کا تعارف کروا دے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری اور آپ کی بنیادی اور اساسی ذمہ داری یہ ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے اپنا تعارف کرائیں اور اللہ کا تعارف اپنے بچوں کو کروائیں۔ یہ ضرورت بن گئی ہے۔ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ آج میرے بیٹے کو پتہ نہیں وہ کون ہے، لہذا اسی لیے وہ فیل کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں جتنے کپڑے لڑکیوں کے ہیں اتنے ہمارے نہیں ہوتے۔ میں ایک نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان کی فیلنگز دے رہا ہوں، علم بڑا ہے، تربیت نہیں۔ جب سے ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا ہے نا، یہ بچہ بھی اور اس کی طرح کے اور بھی بہت سارے کہتے ہیں سر میرے فیلنگز اندر ہوئی کہ مردوں کے صاف اور پلین کپڑے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ عام جو مارکیٹ دکانوں میں پائے جاتے ہیں، لڑکیوں کے دیکھیں تو ہر رنگ، ہر پھول، ہر کلر، اور اس پہ کیا کچھ نہیں بنا ہوا، نئے سے نئے برانڈ، بوتیک، سب کچھ ان کا ہے۔ میں کسی سپر اسٹور میں، جنرل اسٹور پہ چلا جاؤں تو 99% دکان کا حصہ وہ لڑکیوں کے لیے، وہاں لڑکوں کا تو ایک موچنا بھی نہیں ملتا۔ اچھا بیٹا پھر میرے اندر من کر رہا ہے کہ یہ جہان بنا ہی عورتوں کے لیے، میں کیوں نہ عورت بن جاؤں؟ لہٰذا میرے اندر فیلنگز جاگی، میں نے جا کے نادرا والوں سے ریکویسٹ کری، میں نے انہیں کہا کہ مجھے مرد نہیں، مجھے لڑکا نہیں، لڑکی لکھا جائے، میل نہیں فیمیل لکھا جائے۔ کاش کہ ہم نے اپنے بچے کو پڑھایا ہوتا۔ رب جو بناتا ہے وہ بیلنس ہے، وہ اس کا تناسب ہے، وہ اس کی حکمت ہے۔ اس نے کہاں مرد زیادہ رکھے، کہاں عورتیں کم رکھی، کہاں عورتیں بڑھا دی ہیں، کہاں مرد کم کر دی ہیں، کہاں اللہ نے دونوں کو بیلنس اور برابر کر دیا۔ کسے مرد بنایا، کس کو عورت بنایا، اسے پتا ہے کہ اس نے کس سے کیا کام لینا ہے، لہٰذا جو آپ سے رب نے کام لینا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکے۔ اور لڑکیوں سے جو بات کرتے ہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہماری سوسائٹی کی ہیں، انہی میں سے اٹھ کے آتی ہیں، ماشاءاللہ میٹرک کر رکھا ہوتا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر رکھی ہوتی ہے، پی ایس لیول پہ ہیں، اور 4 سالہ سسٹم ہے۔ ان 4 سالوں میں کیا سیکھ کے جاتی ہے؟ فیورٹزم، نمبر لینے، اسائنمنٹس، ٹیچر کو راضی کیسے کریں، ادارے کو راضی کیسے کریں، سی جی پی اے جو ہے وہ ایسے کیسے بنے، یہ فکریں ان کو لے بیٹھتی ہیں۔ نتیجے میں کیا آتا ہے؟ اپنی عزت بھی گوائی، اور اگر کوئی کہے تو وہ صوفی لگے۔ کیا کسی نے یہ سمجھایا؟ اور ماں باپ کا بھی ذہن بن گیا ہے، جتنی فلائٹیں جا رہی ہیں چیک کرو، ان کے اوپر بیٹی کو چھوڑنے کے لیے سارے رشتے دار آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھائی اس کا تمہارا وہ جی اپنے باہر جا کے کوئی سیٹنگ کر لے گی، دیکھ لے گی، دنیا بڑی وسیع ہے، آپ نے ذہن ایسے تنگ کر رکھا ہے۔ وہ شریعت کے جس میں حج جیسی عبادت بھی عورت اکیلے محرم کے بغیر اگر ہو تو رب فرضیت اٹھا لیتے ہیں۔
حج جیسی عبادت جو جامع العبادات ہے، جس میں جہاد بھی ہے، نماز بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، جس میں طواف بھی ہے، جس میں اللہ کی مناجات بھی ہے، سائی بھی ہے، جس کے اندر روزہ بھی ہے، جس میں زکوٰۃ پیسہ دولت وہ بھی لگتا ہے، اس عبادت میں بھی اگر عورت کے پاس محرم نہیں تو اللہ اس کی فرضیت اٹھا لے۔ پھر یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسی دنیا داری ہے، یہ کیسی فکر ہے، یہ کیسا ٹیڑھا پن ہے، یہ کدھر پہ جو ہے اس وقت ناؤ چل نکلی ہے، یہ جس ناؤ پہ بیٹھے ہیں وہ ڈوبنے والی ہے، دھچکولے ہی نہیں لے رہی بلکہ ڈوب چکی ہے، پھر بھی کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ پہلی قوموں پہ چھوٹا سا عذاب آتا تھا تو سمجھ جاتے تھے۔ قوم یونس علیہ السلام سے عذاب آیا، ابھی شروعات ہوئی، پیغمبر ناراض ہو گئے، توبہ میں گر گیا، پڑ گیا، گر گڑائے، اللہ نے بچا لیا۔ قوم نوح، آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک بزرگ نبی نے اکیلے نے بیڑا بنایا تھا، اور ٹائٹینک دنیا کی بہت بڑی بڑی شپنگ کمپنیوں گروپ اس نے بیٹھ کے بنایا، ساری ٹیکنالوجی لڑا ڈالی، اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کی ٹیکنالوجی اور سائنس اگلے کنارے نہیں لگی اور ڈوب گئی، اور اکیلے پیغمبر کی بنائی ہوئی کشتی اور بیڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ بٹھا دیے وہ سارے بچا لیے، باقی سارے ڈبو دیے۔ انہیں پانی سے کیوں مارا گیا تھا؟ کیونکہ ان کے دماغ کا پانی بہت اونچا ہو گیا تھا۔ اور یاد رکھیے دنیا میں بدترین تباہی جو اللہ نے قوموں کو مارا ہے، قوم لوط کو بھی پانی کی وجہ سے مارا، مگر وہ ان کے نفسوں کا پانی تھا، وہ طغیانی تھی، وہ عریانی تھی، وہ آوارگی تھی، وہ فحاشی تھی، نہیں پہچان سکے رب کو کہ رب نے اگر جسم دیا ہے، جان دی ہے تو اصول اور ضابطے بھی دی ہے، اصل دی ہے تو فصل بھی دی ہے، فصل کیسے چلے کہ نسل بن جائے، نسل کو رب کے تابع بنا کے بندگی میں لے کے آئے، یہ نہیں لا سکے۔ رب نے لے جا کر کے جب الٹے چلے تو بلندیوں پہ لے جا کے الٹے پھینک کے گردنیں توڑ کے سینڈوچ بنا کے یوں مٹایا کہ آج نام و نشان نہیں۔ ہاں مگر ان کے رویے ہم نے آ چکے، بندے وہ کام نہیں کیا کرتے، نوکر وہ کام نہیں کرتے جو مالک نہ چاہتا ہو، اور اگر وہ کریں تو فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ ہم ہیں کون؟ اپنے بچوں کو بھی بتائیے، گھر والوں کو بھی بتائیے، خود بھی سمجھیے، نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا، اگر انسان ہو تو بندے بنو، اللہ بندے بنے۔ کیا ہے بندگی میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے بن کے رہو گے، مدد اتار کے دنیا کے سارے عذابوں سے لابوں سے نکال کے تمہیں جنتوں کی طرف لے جاؤں گا۔ بگڑ کے آؤ گے تو نمرود جتنی بھی طاقت رکھتا ہوگا تو جوتے برباد ہوگا، قارون جتنا خزانہ رکھتا ہوگا خزانے سمیت زمین میں گاڑ دوں گا، فرعون جتنی ہیبت رکھتا ہوگا خوفتے دے کر کے مار دوں گا، ابرا جیسے ہاتھی رکھتا ہوگا ابابیل اسے اڑا دوں گا، ابو جہل جیسا ابو الحکم بن کے بڑا سر رکھتا ہوگا بدل میں کٹوا دوں گا، اور ابو لہب جیسا بھی حسن رکھتا ہوگا پیپ ڈال کر کے یوں ماروں گا کہ پھر اس کو اپنے بھی ہاتھ لگانے کے قابل نہیں رہنے۔ میں اور آپ جس سوسائٹی میں ہیں ہمارا اندر گل چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے۔ اللہ وہ غلاظت تو برداشت کر لیتے ہیں جو فطرتی ہوتی ہے، فطرت اس سے الغاز کر لیتی ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے مثانے میں پیشاب نہ ہو، اور کوئی نیٹ کلین نہایا دھویا، پرفیوم لگے ہوئے، عطر لگے ہوئے، لیکن پھر بھی ہماری بڑی آنکھ گندگی سے خالی نہیں، لیکن وہ قبول بھی کرتا ہے، وہ برداشت بھی کرتا ہے، وہ ویلکم بھی کرتا ہے، وہ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے، قطاریں بھی لگتی ہیں، دائرے بھی بنتے ہیں، حساب بھی ہوتا ہے، اور وہ مل کر کے دعائیں بھی کرتے ہیں، رب رحمتوں کا نزول بھی کرتا ہے۔ یہ تیری فطرت کی گندگی تھی، رب نے گوارا کر لیا، لیکن تو اپنی نیچر اپنی سوچ گندی لے کر کے آئے تو پھر اسے گوارا نہیں ہوتا۔ فکر گندی نہیں ہونی چاہیے۔ گندی فکر کیا ہے؟
کہ انسان فحاشی، عیاشی اور بدماشی پہ اترا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز فحاشی سے روکتی ہے۔ میں نے اللہ یہ سبحانک اللہ سے لے کے بلکہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک ہر آیت اور ہر دعا کو کوشش کی ہے کہ اس میں سے کہیں نظر آ جائے کوئی ایسا میٹر نہیں ہے کہ فحاشی سے روکا گیا۔ ایک ایک جملہ پوری نماز میں سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی، چشتی، قادری، سہروردی، ہر مذہب، ہر مسلک کی نماز میں ایک ایک جملہ اگر ہے تو توحید کا حکم دیا جا رہا ہے اور شرک سے روکا جا رہا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں پوری نماز میں، چاروں حالتوں میں دو ہی چیزیں چل رہی ہیں۔ کوئی جملہ اٹھا لیں، پڑھے اللہ اکبر، اللہ کی توحید ہے، کبریائی کا ذکر ہے، سبحانک اللہ، اللہ کی پاکیزگی کا ذکر ہے، وبحمدہ، اللہ کی تعریفوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وتبارک اسمہ کا، اللہ کے اسماء و صفات اور برکت چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، وتعالی جدہ، اللہ کی مجد و ثنا کا ذکر ہے، ولا الہ غیر، اللہ کی توحید الوہیت کا ذکر ہے، الحمدللہ، تعریف ربانی کا ذکر ہے، رب العالمین، اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، العالمین، انٹرنیشنل، عالمی، بین الاقوامی، کل کائنات کا رب ہونے کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم، دنیا اور آخرت کے معاملوں میں رحم کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، بادشاہتوں کا ذکر ہے، میں کل ہو اللہ پڑھوں تو توحید کا ذکر ہے، میں اللہ اکبر کہوں تو توحید کا ذکر ہے، میں گھٹنے پکڑ کے سبحان ربی العظیم کہوں توحید کا ذکر ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کھڑا ہو کر کے کہوں توحید کا ذکر ہے، سجدے میں پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ بولوں توحید کا ذکر ہے، اور دو سجدوں میں رب اغفر لی توحید کا ذکر ہے، میں تشہد میں بیٹھوں التحیات للہ توحید کا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید کا ذکر، اللہم صلی علی توحید کا ذکر، اللہم بارک علی محمد توحید کا ذکر، ربنا آتنا توحید کا ذکر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر توحید کا ذکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رب کی رحمتوں کا ذکر اور توحید کا ذکر، اللہ اکبر توحید کا ذکر۔ فحاشی کا پتہ یہ چلا کہ دنیا کی بدترین فحاشی اللہ کی عزت میں شراکت اور شرک ہے۔ پتہ ہے قوم نے کیا کہا جی صحیح البخاری میں حضور کہہ گئے میری امت شرک نہیں کرے گی، مولوی مسجد میں باوضو ہو کے یہ بات کہتا ہے، عوام مطمئن ہو جاتی ہے۔ میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے، باوضو ہو کے ممبر پہ چڑھ کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے پیغمبر کی میراث پہ کھڑا ہو کے مسند پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، اور لوگوں سنو، کعبہ کے رب کی قسم، کتاب اللہ میرے ہاتھ میں میرے سر پہ ہے، مرشد کہہ کے گئے تھے، محبوب نے کہا میری امت شرک نہیں کرے گی، جھوٹے نے جھوٹ بولا ہے اور غلط ترجمہ کیا ہے۔ کاش امت کو سمجھا دیتا کہ پوری بات کیا ہے۔ محبوب تو اتنا کہہ کے گئے تھے مجھے اپنی امت میں شرک کا اتنا ڈر نہیں جتنا دنیا داری میں گم ہو جانے کا ڈر۔ تو دو چیزوں کا تقابل ہوا نا، دو چیزوں کا تقابل ہوا۔ کیا ہے تقابل؟ کہ مجھے ڈر ہے شرک کا بھی، ڈر ہے دنیا داری میں گم ہونے کا بھی، لیکن ساری میری امت شرک میں چلی جائے ضروری نہیں، لیکن دنیا دار ساری ہو جائے، یہ ڈر۔ آئیں چیک کریں، وہابی، دیوبندی، بریلوی، سنی، چشتی، جتنے مسلک مذاہب، بلکہ 4000 کو سے جو دنیا میں کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں سمجھو جو دنیا داری سے ہٹ کے چل رہا ہو۔ ایک حوالہ صرف چاہیے، اگر راہب بھی بیٹھا ہے نا اس وقت، وہ جنگلوں میں، وہ بنوں میں بیٹھا ہے، کوئی تبلیغ پہ ہے، کوئی کسی مقام پہ ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح دنیا اور دھن میں آ گیا ہے، کاروباری ہو گیا ہے، فکریں یہی ہیں۔ پاکستان چھوڑ جائیے، حالات ٹھیک نہیں، منڈی ٹھیک نہیں، 13واں مہینہ لگا ہے،
مسجد کے قاری کا دکھڑا سن لے، خطیب کا دکھ سن لے، انتظامیہ کے رولے سن لے، خزانچی کے دکھ درد کو سن لے، گھر میں عورت کی کہانی سن لے، وہ جو کل خشک روٹیاں کھا کے وفا نبھاتی تھی وہ نہیں رہی۔ 29 سال بعد فرنیچر نہ بدلے ہو تا ٹینشن، ہم سائے کے گھر اے سی لگا ہے میرے نہیں لگا تو تب ٹینشن، فکریں۔ فرمایا تھا میرے مرشد نے میری امت میں مجھے شرک کا اتنا ڈر نہیں، یہ نہیں کہ شرک کریں گے نہیں، آپ نے خود کہا من صلی یرائی فقد اشرک، دکھاوے کی نماز پڑھنے والا مشرک ہے، شرک کر چکا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ روزہ نہیں رکھے ہوئے وہ شرک کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی فقد اشرک، تے پتہ کر لو کیڑا بندہ جڑا نہیں لگا محبوب کے سر کی قسم، مجھے تیری زلفوں کی قسم، مجھے اس کی قسم اس کی قسم، بابا جی کی قسم پیر جی کی قسم، ایدی قسم اودی قسم، بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندا انہاں دی قسم، میں مرن منجی تے بیٹھا ایدی قسم، میرے ہاتھ چ رزق ہے مینوں ایدی قسم۔ اور کیا شرک ہو، اور کیا شرک ہو؟ پتہ چوٹ کب لگتی ہے؟ جب اپنے ساتھ ہوگا۔ دنیا کی بدترین فحاشی یہ ہے کہ رب کی عزت میں کسی کو شریک کیا جائے، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو جی باج ہی ماری باج مارن چ کیڑا ہے؟ میں کہ اللہ کرے تیرا بیاہ ہوئے تو دنیا کے سب تو خوبصورت اہلیہ بھی تیری ہو، کہندا جی اداں دی گلاں نہ کریا کرو دکھ لگتا ہے۔ ممبر تے بیٹھ گئے، میں نے کہا کہتے ہو نا کہ فلاں ہستی بہت بڑی ہیں، اللہ جی کا جنت میں پاؤں سلپ ہو گیا تو بھاگ کے پکڑا تو آپ ہی کرتے ہو نا، ہم نے تو نہیں سنائی۔ کبھی یہ بھی بتا کیسا گھر کے اندر میری اہلیہ کے قدم ڈگمگائے تے پھڑیا کسی بابے نے ہاتھ، غیرت جاگے گی۔ اور کسی دن بیوی نے کہا نا آپ باہر مدینے میں رہتے ہو اور ڈیلی زیارت کے لیے آتے ہو، مکے میں رہتے ہو، روزانہ طواف کرتے ہو، بیوی فون کر کے آپ کو کہے میرا سوٹ نہیں، کسی نے کہو تسی اگے کہہ کے لے دو تو اور گل ہے، جی تمہیں ویڈیو کال کر کے نال ہی محلے دے کسی سونے دے منڈے کو آواز مار کے آکھے نا میرا بندہ ہے سنن دیا ہے پر اس کا فائدہ کوئی نہیں، لہذا جان دیا مینوں سوٹ لیا کے دے، پزیباں لیا کے دے، فلاں چیز لا کے دے، صرف کہنے پہ تکلیف ہوگی، مکہ بھول جائے گا، بیت اللہ بھول جائے گا، طواف زیارتیں بھول جائے گا، اور وہیں سے جو آواز آئے گی تڑاک تڑاک کر نہیں سکتا، طلاق طلاق دے کے فارغ کرے گا۔ میرے ہوتے ہیں اللہ کو بھی یہ فحاشی اچھی نہیں لگتی، فوش گھوڑی اچھی نہیں لگتی، تیرے رب کو یہ جملے گوارا نہیں، ان تجعل للہ ندا، اس زندہ کو چھوڑ کے جو شاہد کے قریب ہے اس کو چھوڑ کے، اس سے بھی اگلی بات بندہ نال صوفے تے بیٹھا ہوا ہے، بوڑھی پھر کزن نو سد کے کہے سونے پتہ لگ جائے گا، میرے آئی ذرا میرا بھی کہہ کے کرے، میرے گل سنی جی پا گل سنی ہاں جی ہاں بھئی یار چلے ہیں میری انڈر گارمنٹس تو پھاڑ لی، حالانکہ خفیہ چیزیں کون دیکھتا ہے کون جانتا ہے، اس نے پیک کر کے دینی سنے لے آنی ہے، جس نمبر بتانا ہے، غیرت سے زندہ نہ کر جائے گا، غیرت مند ہوا تو مر نہ جائے گا، میرے ہوتے ہوئے اور کو آواز دے کے جو کام میں کر سکتا ہوں، جو میری ذمہ داری ہے، جس کو میں نے قبول کہا ہے، تیرا رب بھی کہتا ہے ان الحمد للہ، اور کتے لوڑ پہ بھی تو آج مینوں مارے، مینوں آکھی ہے کہ دفعہ صدی غلامی۔ یہ ہے دنیا کی بدترین فحاشی، نماز بندے کو فحاشی سے روکتی ہے، اگر نماز پڑھ کے بھی شرک ہے، قیام کر کے بھی شرک ہے، اور ثنا پڑھ کے بھی شرک ہے، فاتحہ پڑھ کے بھی شرک ہے، قل هو اللہ احد اخلاص پڑھ کے بھی شرک ہے، رکوع سجدے کے بعد بھی شرک ہے، اور تشہد میں بیٹھ کے بھی شرک ہے، در در پہ جا کر کے امیدیں بھی رکھے ہوئے، دو نہ اجازت بیٹی نو، اب بیٹی نے کر لیا تو پریشان کیوں ہے؟ مجھے روزانہ سب سے زیادہ جو سوال آتے ہیں یا طلاق کے آتے ہیں یا ٹک ٹاک کے آتے ہیں کہ سر جی میری بیٹی ہے، بڑا سمجھاتا ہے، سمجھو گے نہیں رہے،
اپنے گھر دے اندر بغاوت کر گئی ہے، بوئے باریاں بند، لوکاں لیے کھلی، جے ڈکیدا ہے تے کہندی ہے مینوں فارغ کر دو، میں اپنا گھر بنا لیا، مینوں نہیں تہاڈی لوڑ ابا جی۔ یہی تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ تیری میری بیٹی عزت اور بہو ہم جان دینا مناسب سمجھتے تھے، دیتے تھے، جہاں روکنا ہوتا تھا روکتے تھے، اور جہاں ذمہ داری کی خود لا کے دیتے تھے۔ اب کیا ضرورت ہے آپ کی؟ آن لائن آرڈر ہے، آپ کو پتہ ہی آرڈر ہو گیا، اس نے کیا منگوایا ہے، یہ شاید ڈلیوری بوائے کو تو پتہ ہوتا ہے، غیر کو تو علم ہے۔ کہاں گئی غیرت جناب کی کہ میں بیٹھ کے مسجدوں میں خیر کی دعوت دے رہا ہوں اور میرے گھر میں آرڈر لگے ہوئے، غیر معلوم لے کے روانہ ہوں، آپ سننے بیٹھے ہیں، باپ کی حمایت کی دکان ہے، اور اس نے اپنا ضروری سامان کہاں سے منگوا رکھا ہے، سائز بھی دے رکھے ہیں، اوکے بھی کر رکھا ہے، کلک بھی کر رکھا ہے، سارا کچھ ہے، اور اس ناف پہ کیا کیا آ رہا ہے، کبوتر کی آنکھیں بند ہوں تو اصلاح نہیں ہے، حملہ ہونے والا ہے، بلی نوچ لے گی پر نہیں بچیں گے، جناب کی سادگی کام نہیں آئے گی، کبوتر بڑا شریف جانور ہے، شرافت اسے بچا نہیں سکے گی، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ پھر وہ پل آتا ہے کہ جھٹکا لیتا ہے اور غیرت کا مارا ہوا ایک ہارٹ اٹیک میں مر جاتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ چنگا بھلا سی، ٹینشنیں کس نے دی ہیں کوئی پتہ نہیں، بیوی نے کیا کیا ہے کوئی علم نہیں، آنکھیں کھول کے جیے، پکڑ سکتے ہو تو پاؤں پکڑ لیجیے، گھٹنوں پہ ہاتھ لگا لیجیے، ہاتھ جوڑ سکتے ہو تو جوڑ دو، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی شگاف زیادہ نہیں بڑھا، لیٹ سکتے ہو تو لیٹ جاؤ، تڑپ سکتے ہو تو تڑپو، لوٹ سکتے ہو تو لوٹو، اور روک سکتے ہو تو روکو، پہلی بارش کی ان بوندوں کو کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے، کچی مٹی پہ بارش باہر سے ہو رہی ہے، سیٹلائٹ سے ہو رہی ہے، رب دنیا میں۔ ابھی آپ نے تھوڑی کہانیاں پڑھی ہیں، یہ بھی ڈلیوری بوائے کا جو واقعہ جس کو پورے کا پورا اس کے اوپر ٹرائل کیا گیا میڈیا کا اور چلتا رہا، ایک بیوی کی کہانی، ایک شوہر کی کہانی، ایک خیر کی کہانی، ایک چند لقموں کی کہانی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے، پرواز میں کوتاہی، میں مر گیا ہوں جا کے کھانا نہیں لا کے دے سکتا، میرے پاؤں میں پیپ یا چھالے ہیں یا میرا لایا ہوا پسند نہیں ہے، یہ کر لینا یہ کر لینا، یہ نمبر لو وہ لو، اور اس کے بعد جو نتیجے نکلتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں۔ ان الحمد للہ، اللہ سے اپنا تعارف رکھ کے تو بندہ ہے، جا پتا کر میرے جسم میری مرضی والوں کو، کہیں چیک کر ان کے جسم کی حالت کیا ہے، اور کبھی اس بوڑھی عورت کو بھی چیک کر کہ جس نے بڑھاپے میں بھی شرم و حیا رکھ کے اپنے بوڑھے شوہر کی وفات کے بعد بھی عزت اور پردے میں زندگی گزاری ہے، کبھی اس کی جو ہے وہ شرم و حیا کے حسن کو دیکھ ساری دنیا نچھاور کر کے تو اس عورت کے جوتے کو لگی ہوئی مٹی پہ جو مرے ہوئے شوہر کے باوجود بھی باحیا اور وفادار۔ میں ایسے نہیں کہتا، بڑی آخر انسان گھر میں رہتا ہے، میں نے اپنی ہوش میں اپنی ماں جی کی گردن نہیں دیکھی، کیوں؟ باپ زندہ تھا، فوت ہو چکا، شوہر ہر وقت پاس رہتا تھا، نہیں، ماں جی گرمی بڑی ہے، اتنی موٹی چادر، نیچے آپ نے دوپٹہ لیا ہے، دوپٹے کے اوپر آپ نے پھر بڑی چادر لے رکھی ہے۔ مجھے وہ وقت بھی نہیں بھولتا جب آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر لے کے جا رہے تھے، بے ہوشی کی حالت میں تھی، اور میں پیچھے اسٹریچر کے ساتھ، اچانک آنکھ کھلی، ہوش آیا، اتنی سختی سے گورا کہ شاید ماں نے مجھے کبھی اتنا نہیں سختی سے گورا تھا، گھڑے بھی بولتے لوگ دیستا نہیں میرے پیر ننگا ہے، اور آج خطبے دے دے کے گلے پھٹ گئے ہیں، مت روئیں، رو رو کے مسلے بھیگ گئے ہیں، داڑیاں بھیگی ہوئی، تکیے بھیگے ہوئے، ترلے، اور یاد رکھیے اللہ دیوسوں کی دعا نہیں سنتا، مجھے یوں لگتا ہے
اگر ہم غیرت مند ہوتے ایک آنسو بھی علیہ سلا دیتا تھا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نارے دوزخ کو بجھا دے یہ قطرہ تیرا، لیکن کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر پر رونا جو انتقال جاتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کی قنوت نازلہ فلسطین کے بچے نہیں بچا سکتا، کیونکہ مرغی کو کھا رہے ہو، جس کے ڈربے کا منہ کھلا ہو، آرڈر 50 کا ہے، ایک پکڑ کے اس کی گردن پہ چھری چلتی ہے تو باقی مطمئن ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو، یہی ذبح ہوئی ہے، اسی کی ٹانگیں لگی ہیں، بس بات ختم۔ اور اس کے بعد اگلی کرتے کرتے ڈربا خالی ہو جاتا ہے، ڈھیر لگ جاتا ہے۔ جب وہ والا گوشت کھلایا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے اور بچے کو دیسی کھانے کو تیار نہیں ہے اور یہ باہر سے، اور فوڈ اور فیڈ دونوں باہر سے، تو پھر یاد رکھیے دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے، غذا کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہم وہی لوگ ہیں، وہی پرہیز، وہی گھر میں پڑے ہوئے۔ کہتے تھے پہلے بزرگ بیمار بھی پڑا ہو تو گھر میں اس کا کھنگورا کافی ہوتا تھا۔ ان جوان تو جوان، اگر اس کی جسامت کو دیکھیں، حجامت کو دیکھیں، جسے کو دیکھیں، سینے کو دیکھیں، ڈولے دیکھیں تو پہلوان لگتا ہے۔ جے کتے ہوتا رویہ پڑھ لیے فیملی نال تے اتنا لگتا بھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لفظ دیوس شاید کوئی گالی سمجھ لے۔ یہ میری اور آپ کی دی ہوئی گالی نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور وہ ہم ہو چکے ہیں۔ گھر والوں کو جا کے کبھی ہاتھ جوڑ کے کہا کریں، ویسے تو ہم نہیں کر سکتے، جیسے مولانا کیڑے گزرے نے نواب صدیق الحسن شاگرد نے پوچھ لیا، استاد جی یہ واقعہ آپ نے سنا بڑی مرتبہ ہے، کبھی خود پہ اپلائی کریں۔ استاد جی آپ نے کلاس میں پڑھایا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، دیوس ہوتا کون ہے؟ شاید اردو ایڈے کوئی نہیں سن، با پرد دنیا تھی، با حیا دنیا تھی، با وقار دنیا تھی، با لحاظ دنیا تھی۔ کہنے لگے پتر اس سوال کا جواب آج نواب کو بولیے، نواب صدیق الحسن، علمی نام، عملی نام، غیرت کا نام، جرأت کا نام، بہادری کا نام، دلیری کا نام، انصاف کا نام، اسٹیٹ کا نام، گورننس کا نام، ساری خوبیاں۔ کہنے لگے کل آنا تجھے دیوس کی بات۔ سر کہاں ہوں؟ کا صبح اتنے بجے کھلا جگہ گئے تو سیر کر رہے تھے، بچے نے پوچھا استاد جی دیوس؟ کہا بیٹا جو تیرے سامنے ہے نا، جس سے پوچھ رہے ہو اسی کو دیکھ لے۔ بچہ گھبرا گیا، شرما گیا، استاد جی میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا، میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا تھا۔ بیوی بات سن رہی، سر ننگا تھا نہیں، کیوں کہا تھا دیوس؟ پتہ کیجئے گا واقعے سے باقی چیز نہیں بنی۔ سر جی آپ اور میں کہاں کھڑے، کیا بنے؟ ایک غیرت تھی تو جس پہ ہم زندہ تھے، اور اسی غیرت نے آج تک پھر بھی شناختی کارڈ میں ابو کا نام رکھا ہوا ہے۔ پورے یورپ کو دیکھتا ہوں تو ترس آتا ہے، یقین کیجئے مجھے یتیم بچوں کو اتنا ترس نہیں آتا پاکستان میں۔ ان یتیموں کا پھر بھی اللہ حافظ کوئی نہ کوئی سہارا بن جاتا ہے۔ ان کا کیا کیا جائے جن کا باپ بھی زندہ ہے، انہیں پتہ نہیں ہمارا ابو کون ہے۔ اور یہ آنے والے 10 سالوں میں میں بہت بڑا ٹائم دے کے بول رہا ہوں، آنے والے چند سالوں میں لیجئے جناب پتہ چل جائے گا کہ کس کا باپ کون ہے۔ حقیقی باپ کا پتہ ہی نہیں، حقیقی رشتوں کا علم نہیں۔ جب میں کہتا ہوں تو لوگ بس اوقات تبصرہ کرتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں کہ پروفیسر صاحب مسیطہ جو رہ گئے تھے کم از کم کوئی فلم بنانا لیا کرو۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی فلموں اور ان کے رویوں اور ان کے ڈراموں کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن شر بھی بتاتا ہے تو بچنے کے لیے تعارف کرواتا ہے۔ فرعون کے نام پہ 50 نیکیاں رکھی ہیں، پتہ چلے کہ فرعونی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ محمد کے نام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 حرف ہیں، 50 نیکی ہیں، تو ادھر بھی 5 حرف میں قرآن پڑھتے ہوئے فرعون کا نام لوگے تو نیکیاں 50 ملنی ہیں، کیونکہ شر کا تعارف۔
سارے ہنسے گئے. جب کیریان جٹا مارکیٹ میں دنیا چ شاید ہی کوئی چلتا پھرتا ٹرتا دنیا دار ہوئے جنہیں نہ ویکھی ہوئے جیسے نہ ہوئے. کہنے لگا کہ ایسے جملہ کیا تھا؟ گندی اولاد نمازہ نہ سوال تھا. اولادیں گندی نہیں ہوتی، میرا ماننا ہے اولاد گندی نہیں ہوتی، باپ اور ماں کی سوچ اور فکر گندی ہوتی، رویہ غلط ہوتا ہے، الزام بچوں پہ آتا ہے، حرکتیں بڑوں کی ہوتی ہیں، نزلہ چھوٹوں پہ گر جاتا ہے. وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا، بول نہیں سکتے. چھوٹا بچہ کی دسے کہ میں حرامی ہوں کہ نہیں؟ اسے تو سارے کہتے ہیں حرامی ہیں، یہ پیو کا پتہ نہیں، اس کی ماں نے کیا کیا یہ کوئی نہیں بولتا، لیکن جرم کس کا تھا، نزلہ کس پہ گرا. پوری فلم میں کیا کیا گیا؟ رشتے توڑے گئے. جو ظاہر ہے وہ ہے نہیں، جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا. کس کی کس کے گھر ہے، کس کی کس کے پاس ہے، کون کس کا یار بیوی ہے، کون کس کے پاس رہ رہا ہے، کس نے کس کو پردے میں ڈالا ہوا ہے. یہ سارے اولے اور پردے صرف بزرگاں تے بڑھیاں تو رہ گئے نا. باقی اندر کھاتے بہنوں میں پتا ہوتا ہے، پر ہمانوں نہیں شاید دینا ہوتا ہے، لیکن انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. وہ گل کی تھی تو پھر تیرا بھی مینوں پتا ہے. میں جانتی ہوں تیرے پاس کیا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں لگا تیرے پاس کیا ہے. بڑی سے لے کے چھوٹی اماں بھی بسا اوقات بیچ میں اماں کو بھی علم ہوتا ہے، لیکن بیچاری اپنے یہ بھابھی کے نندے کے رشتے، یہ تیرے میرے دین داروں کے گھروں کے اندر یہ حالات آ گئے. باہر جا کر کے کیا ہوگا؟ غیر کیا کرے گا؟ ان الحمدللہ، شکر کروں اللہ تیرا شکر ہے، تو بہت دیتا ہے، مال بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، آمدن بڑی ہے. میرے پاکستانی وسیب کی شریف ترین بچی جو شکل سے بھی، صورت سے بھی، رویے سے بھی شریف ترین تھی، اسی سوشل میڈیا نے کہاں لا کے کھڑا کیا. آج جس گندگی میں اور جس غلاظت میں باپ بولتا ہے غریب علاقے کا، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جی ساڈی اس دھی نے کام کیتا ہے، ساڈا سر بلند کر دیتا ہے. اسی کچے کوٹھیاں چ رہندے ساں، اج اسی پکیاں کوٹھیاں تے ماڑیاں چ رہنے. کل جو بیٹیوں کا کمایا ہوا کھاتا تھا لوگ اسے کچھ اور کہتے ہیں، آج اسے ہیرو کہتے ہیں، آج اسے سمجھدار کہتے ہیں، آج اسے عقل مند کہتے ہیں، آج اسے دانا بینا کہتے ہیں، آج اسے چوبینس بولتے ہیں. جناب بڑی فکر ہے اس کو. رب کے لیے میں نہیں کہتا، بیٹے بھی سنیں بیٹیاں بھی سنیں، آنے والے چند دنوں میں شاید کہ کسی بیٹے کو خالص رشتہ نہ مل سکے. کون ذمہ دار ہے؟ آپ اور میں سارے. مسجدوں کا قصور، مدارس کا قصور تو گنا، لیکن انہوں نے کتنے گنا کہ جڑے 99 بچے 100 چوں دوسرے پاسے بھیجے گئے. یہ جو کمر پہ بستے ہیں نا، یہ جو ان کے اندر کتابیں ہیں، تسی کدی کھول کے پڑھیاں ہوں تو تمہیں پتا ہو اندر کی ہے، جملے کیا ہیں، لفظ کیا ہے، پہلے کیا ہے. باقی چھڑ دو، صرف اردو میں پڑھ کے بخا دو. غیرت مند پیو اپنی بیٹی کو پڑھ کے بہ کے بخا دے. جو چناؤ ہے، جو انتخاب ہے، جو شاعری ہے، پھر کہتے ہیں جی بیٹیاں بھاگ جاتی ہیں، بیٹیاں بگڑ جاتی ہیں، عدالتوں میں نکاح ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، منڈا بگڑ گیا ہے، کڑی بگڑ گئی ہے. ارے پیسے دے دے کے بگاڑا کس نے؟ موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ چھوڑ چھوڑ کے کون آیا؟ نگرانیوں پہ، مین گیٹ پہ اتار کے کون آیا؟ پڑھا کون رہا ہے؟ پڑھانے والا اندر بات کرے تو برا، باہر بات کرے تو برا. وہ ایک صوفی پڑھیا گیا نا جی، انہیں کیوں آخیا بھی انہوں ہٹا لے؟ یہی کیا نا انہیں، کس کو نہیں پتا، لیکن بتانے والا برا لگے گا. قبل اس کے کوئی اور بتائے. اپنے بارے میں خود پڑھ لیجئے، گھر کو پڑھیے، خبروں کو پڑھیے، بیٹیوں کو پڑھیے، بیٹوں کو پڑھیے، چہرے پڑھیے، تیور پڑھیے، بندگی پڑھیے، زندگی پڑھیے، تصور پڑھیے، تصویر پڑھیے، حقیقت پڑھیے، عکس پڑھیے، پھر جا کر کے آئینہ دیکھیے. اس پانی میں کھڑا ہوں، میں آئینہ دکھاؤں گا تو آپ کو برا لگے گا، آپ مجھے آئینہ دکھائیں گے تو مجھے برا لگے گا. لہٰذا ابھی بھی جاگ جائے. فساد ہے. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. کیسے صحیح کروں؟ اکیلے تو نہیں ہوگا. میں اللہ مشکل میں ہوں، میری کشتی کو سہارا دے. اللہ خبر سے نکال،
اللہ مجھے معاف کر، گر جائیے سجدے میں سچے دل سے، مانگیے معافی، تڑپیے، بلکیے۔ جے کدی نہیں جے نہ تھی اولاد دا پتراں دا ہاتھ پھڑیا تے ہاتھ جوڑ کے کتے بھیجو، پتر بس ہو گئی، کیڑے جھٹکے چ مارو جے، پتر لوٹ آؤ، انگلی پکڑ لو، اب بھی لے آؤ ترجمے کی طرف، اب بھی لے آؤ قرآن کی طرف، اب بھی لوٹا دو رحمان کی طرف۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ مینوں نا ایک بھائی اپنے گھر لے گیا، کہندا یار میرا منڈا تے جمدے ہی نچن ڈیا ہے۔ میں کہ میں کی کراں؟ کہندا استاد جی سنیا تسی کوئی دم دم کر دیندے ہو۔ میں کہ مینوں پہلے سدنا سی جدوں تیرا بیاہ ہویا سی۔ کہندا جی ادوں میں ابا جی نو کہا سی سدن دا، وہ ابا جی کہندے یار وہ مولوی بندہ تینوں پتہ پھر تے ساڈے کول مہندی بھی ہونی ہے، شاور بھی ہونا ہے، پھر فلاں فلاں مسئلے ہوئے نے، ڈھول بھی بجنے نے، بینا بھی بجنیاں نے، مولوی نے تو پھر نہیں نہ بہنا، انہیں اٹھ کے ٹر جانا، انہوں نے اینا پتہ انہیں بہنا ہے، اٹھ کے ٹر جانا، بہنا نہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں۔ وہ میاں جی ایک ڈانگ پھڑ کے نکلتے سی تو پورا پنڈ سیدھا ہو جاتا سی۔ کہاں سے لاؤں وہ عظمت؟ کس سے مانگو؟ میں کہ پھر کی ہویا؟ کہندا جی جہدے کولوں جو کنجر خانہ لگا لگا۔ میں کہ اگے گل ٹور، انہوں نے دم کراؤنا سی، کوئی درس رکھا لینو۔ کہندے جی میں پتہ کیتا سی کوئی درس دا، تے وہ کہندے سی کل تیجا ساتاں دسواں جے بھابی درس رکھن تے ٹھیک ہوندا، جے دوجے رکھن تے وہ غلط ہوندا، وہ بدعت ہوندی۔ وہ میرے بھائی بازار بدترین جگہ ہے، اور بازار میں بازاری حرکتیں اس سے بھی خوفناک ہیں، لیکن میرے اور آپ کے محبوب بازار میں جا کے دعوت نہیں دیتے تھے۔ اگر کل میں، نیچے میں، ساتے میں، 40ویں میں، مرگ پہ، پنسی پہ جا کے کسی کو کوئی حق سمجھا دو گے تو یہ آپ بدعت اور ان دونوں کو برابر مت گنیں، احساس کمتری کا شکار ہو، سوائے الزام کے اور کچھ نہیں ہے۔ سرگوتے ایک بیاہ سی تے مہندی تے بکنگ ہوئی سی، مشہور زمانہ ہے ڈانسر، وہ بچ پتہ نہیں کوئی اٹ کھڑکا ہویا، گرولا رولا پیا، وہ بکنگ کینسل ہو گئی۔ انہوں نے 2 مولوی ساتھ لے، انہوں نے ایک میں بھی سی، دوجی پارٹی نے جنہ کی بکنگ کینسل ہوئی سی، انہوں نے پوری ٹیم بھیجی بھی پتہ کر کے وہ بندہ کون ہے۔ وہ جی تھوڑے نال اسی ذرا مووی بنانی ہے، ذرا آن لائن لینا ہے، بڑے تھوڑے چاہن والے نے، بڑے دیوانے نے۔ اللہ نے تھوڑی عقل اور شعور دیا تو میں کہا جی دیوانگی ہے تو میرا گھر بھی موجود ہے، میرا ڈیرا بھی موجود ہے، تشریف لے آؤ، بیٹھا کے ہوئے گا یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں جی وہ ذرا تھوڑے نال لائیو گل کرنا ہے۔ میں کہا جی میرا درس ہونا ہے، اتنے آن کے لائیو لے لے، لائیو چلے گا، سنا دیا جی۔ اتنی پریشانی ہوتی ہے دوسری۔ اچھا پروفیسر رکھ لے اس جگہ 4 باتیں سمجھائی، نال اپنے نے شروع کر دیتا، اگر مہندیاں تے ڈانسر آن کے نچے تے بھڑا ہے تے جے مولوی بولے تے ٹھیک بھائی، پھر دعوت دینی کب ہے؟ مسجد کے خوف میں، مدرسے کے دائرے میں، یہودیت کے گھر یہودی بچہ مر رہا ہے، پیغمبر اس کے گھر جا کر کے کہتے شرک کی موت، کفر کی موت، یا غلام کو لا الہ الا اللہ ہندے اسی تسی کہنا سی او ویکھو نبی بنیا پھردا ہے، معاذ اللہ یہودیاں دے گھر بیٹھا ہے۔ حضور نے جب کھانا کھایا تھا یہودی، ساڈے ورگے تو ہندے تو سوشل میڈیا نے نپ دینا سی، او ویکھو او ویکھو۔ ایسے نہیں ہے، غلط جگہ پہ مولوی جاوے بھی میں سینما چو اپنے پتر کو اٹھا کے لے ہونا تے باہر دیکھ لے مسجد دی انتظامیہ، اچھا سانو نصیحتاں آپ رات نو تیجے شو چ بیٹھا سی، اندر جان دیا سی، وہ جس نیت سے چور چوری کرن بھی آوے تو بھاویں مسیتے آوے لوکی کہنا حاجی صاحب نماز پڑھن آئے سی۔ یہ فرق ہے، اللہ کے گھر میں دینا پڑے تو 10 روپے کی بھی رسید، باقی رسید کٹیا جی، میں کہ یار 10 کی کی رسید کٹنی؟ کہتے جی کیڑا پتہ ہے کیڑے لوڑے لا لین، 10 روپے کی بھی رسید۔
جدو مہندی والی رات نچتے ہیں تو دادے تے پوتے تے چاچے تے تائے تے بابے تے بڈھے جوان پھر 5,000 دیاں دتھیاں ماشاءاللہ تے 100 تے 50 تے ہزاراں دے نوٹ جدو ڈگدے نے میں اودے چ ویکھن ڈیا ہونا کوئی ایک رسید لب جائے مینوں نہیں جے لبھی اج تک کتے لبے تو دسیا ایک رسید اور مسجد میں 1000 دی کاپی رسیداں دی تے 10 تے نوٹاں دی چڑھائی اللہ سے ڈریے واپس لوٹیے اصلاح فرمائیے بگڑ چکا ہے عزت جا چکی ہے تیمور کے گھر سے اٹھ چکی ہے پردہ داریاں ختم ہو چکی ہیں لحاظ کہیں کے کہیں چلے گئے راتیں تہجد کے لیے تو نہیں جاگے مصلی پہ تو ہم نہیں لا سکے وہ باہر کا آگے میں قسم کھا کے کہنا جی اسی سارے مولوی رل کے کسی ایک بچی نو بھی مصلی تے نہیں لیا سکے کیوں گھر والوں نے نہ عملی اپروچ دیتی ہے تو نہ لفظی اپروچ دیتی ہے اپروچ کس کو ہے دنیا کے سارے چینلز نان اسٹاپ ہاتھ میں 3 لاکھ کا موبائل ہے جو دنیا میں منگوانا ہے منگوایا جائے جہاں سے لانا ہے لایا جائے اپروچ ان سے دے دی ہے جنہوں نے تنہائی میں اس کو کمبل میں سکھایا ہے کہ بیٹا غلط کاری کیسے کرنی ہے جرم کیسے کرنا ہے چھپانا کیسے ہے پاس ورڈ کیسے لگانے ہیں فنگر پرنٹس کیسے لگانے ہیں اور یہ والے اور دوسرے اور تیسرے ابے کولو اج تک شاید سیف الماری دی چابی تے نہیں لکوئی گئی وہ ابا مانگ لینا ہے تجوری ہے کتنے رہے سونا نہیں چھپا چاندی نہیں چھپی ڈالر یورو ریال روپے نہیں چھپے نوٹ نہیں چھپے زیور نہیں چھپا چھپا ہے تو جس کو ماں بہن بیٹی بہو نے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے وہ والا کوئی لاک نہیں کھول سکا تو جدن لاک کھلن دی باری آ گئی ادھر بندے تو کھلا تو جے اچانک کھلا لب گیا بندے کو طلاق یہ نوبت وہ غیرت اور ایمان کے تالے کہاں ہے جو اس بچے کو لگے تھے جو جنگل میں بکریاں چلا رہا تھا اور آواز آئی تھی بیٹا ایک بکری دے دو پیسے لے لو کہا چل رہا ہوں مالک نہیں چلانے کی اجازت ہے بیچنے کی نہیں کبھی پوچھا جائے کہ ایسی رب نہیں کہ قانون بدلیے رب نہیں کہ بہنوں کے حق اللہ نے انہوں نے پہلے ہی ادھا دیتا سی وہ حکمت اسی وہ ادھا بھی بلیک میل کر کے لے لیا وہ جی بھن معاف کر دے تو پھر کوئی عرض نہیں پھر کہا موج کر وہ تو بچے نہیں نہ کہ بچے صرف تیرے ہی نہیں اس کا تو باپ نہیں تھا باپ صرف تیرا ہے یا اللہ نے کہا دل کا حدود اللہ یہ حدیں ہیں اللہ کی توڑ کر کے تو دیکھو نافرمانیاں کر کے تو دیکھو رسوا کن عذاب بربادی اور تباہی تمہارے جسے اور وجود اور دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر دے تو رب محمد نہ کہنا کون سی حد ہے جو ہم نے نہیں توڑی لوٹے بیٹھے ٹیبل ٹاک کریں گھر کی خبر رکھیں دکانداریاں کاروبار معاملات لین دین چلتے رہتے ہیں جتن مرنا ہے اتن بھی چھٹنی پڑنی ہے جس دن بیمار ہوئے اسپتال میں گرے چھوڑنی پڑنی ہے جیتے جیت ٹرن تو پہلے تے اس ویلے جو روگے تے بول نہیں سکو گے جب بولنے کی طاقت ہے تو بولو ترلا کرو کہو پیار کرو بیٹا یہ مسئلہ ہے بیٹی یہ پرابلم ہے بیٹا یہ عزت ہے بیٹا یہ ابرو ہے یہ چیتے ہیں بگیار ہیں یہ بھیڑیے ہیں یہ جنگل کے درندے ہیں جو آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں یہ عورت کی برابری اگر دیکھنی ہے تو سورۃ الاحزاب میں دیکھیے ان المسلمین والمسلمات میں نے ایسی برابری قرآن میں 10 صفتوں میں مرد اور عورت کو برابر مساوی شاید کہیں اور نہ دیکھو آپ کہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں آج قرآن مجید انہوں گھر جا کے نا صرف اج کچھ نہ کریا جی ایک ترجمہ ماں بہن بیٹی نو لے کے تشریف رکھنا اور گھر میں جا کے 22واں پارہ کھول لینا اور 22ویں پارے کو کھولتے ہی جو پہلا کام کرنا ہے اس کے پیچھے اہل بیت کا ذکر ہے سارا یہاں تک اور دوسرے صفحے کے آدھے حصے میں اللہ تعالیٰ برابری گنوا رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات
مسلمان مردوں کے 5 تالے ہوتے ہیں اور مسلمان عورتوں کے بھی سیفٹی کے 5 تالے ہوتے ہیں. توحید کا تالا سیفٹی، رسالت کی پریکٹیکل کا تالا سیفٹی، نماز کا لاؤ سیفٹی، قیام رکوع سجود سجدے ایک دوسرے کے سامنے رب کے لیے سیفٹی، روزہ احساس سیفٹی، زکات مال انفاق سیفٹی. اگر پکنک پہ بھی جانا ہے، اوٹک پہ بھی جانا ہے تو پیسے لگا کے حج پہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ. یہ نہیں تسی شاید اینا نہ پھر دے ہو جنہ سی پھری دا تے راتاں نوں شاید بھی روڈ کھالی ہے جنہیں اتنے کوئی نہ کوئی ٹرپ نہیں جا رہا ہوتا. تے ڈرائیوراں دیاں مستیاں تسی کی جانو تے ہیلپراں دے انداز تسی کی سمجھو. او کٹاں تے او جوشیاں تے او تیزیاں تے سپیڈاں تے اندر کڑیاں تے منڈے تے انہاں دے ڈانس تے ہس نس. او جی کھلا ماحول ہے سونیا، ایک کھلا ماحول نہیں ہے. ایک کتے نہ کتے بیڑیاں پینیاں، کتے نہ کتے صاحب ہونے نے. ان المسلمین والمسلمات چل حج پہ پہلے احرام کہہ لبیک اللہم لبیک، کر طواف، چم جو ہے حجر اسود کو پکڑ اللہ کے کعبے کے غلاف اور کہہ وہاں پہ اللہ اس پردے دے تیرے گھر دا پردہ ہے، اللہ میرے بھی گھر دا پردہ ہے. پی زمزم تے کہہ اللہ جڑا جوش اور جوانی کا پانی ہے نو سلامت رکھی. لے چکر صفا مروا دے تے کہے اللہ انہاں چکراں دے تیری رضا دے کیتے نے، میرے سمن نو قبول کرے، مینوں دنیا دے چکراں تو بچا لے، میرے گھر بھی چکر نہ چلے، مینوں اودے تو بچا لے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والوں کے گھر ایمان کے 6 تالے ہوتے ہیں. ایک تالا لگا تھا صرف یوسف علیہ السلام نے، خوف کا تالا، تقوی کا تالا، ڈر کا تالا. تحقیق کیا سی جدوں مصر دی خاتون اول نے ساریاں تیاریاں کر کے سدیا تے ہے تلک ایک باری اکھاں تے اوتے چک ویکھ تے لے، ایک باری چاتی تے پا، نظر تے پا، میری تیاری تے ویکھ تیرے لیے ہے. اور جواب آیا تھا معاذ اللہ. کہاں ہے یہ ایمان کا تالا؟ مردوں کو بھی لگے عورتوں کو بھی لگے. والقانتین والقانتات، مرد بھی قنوت کرنے والے، عورتیں بھی. ہاتھ چوک کے قنوت کرنا جھگڑے تے بعد ہے، رکوع تو پہلے ہے یا بعد؟ ہر جرم سے پہلے، ہر جرم کے بعد اللہ کی طرف لوٹنے والے، قنوت کرنے والے کہاں ہیں؟ قنوت نہیں لگتی. بیٹی غلطی کر کے اکڑی ہے، باپ پکڑا ہوا ہے. بیٹی اور باپ کے تعلق سے بچے پیدا ہو چکے ہیں پاکستان میں. بھائی اور بہن کے تعلق سے بچے موجود. ماں تے پتر کے تعلق نال اولاد موجود. ایک گھر میں ایک مرد کے پاس 2 2 3 3 4 4 5 5 بہنوں تلک. ایک گھر میں بیٹی بھی اس کے پاس، ماں بھی اس کے پاس. والمؤمنین والمؤمنات، کاش صرف اسی ایک آیت کو دیتا ہوتا. مرد مومن، عورت مومن، اور مرد قنوت کرنے والے، عورتیں قنوت کرنے والی. اللہ فرماتے ہیں والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورت. ایک جرم ہوا تھا تو منڈا چوک کے حضور کو لا گئی. ہمیں وہ عورت کی یہ سارے مرد عقل مردوں کی بھی پردہ پڑا ہے تو عورتیں بھی پردہ. حضور نے کہا بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا قصور اینو تے پاک مطلب ہے کہ بچہ حرامی نہیں، اس کا فعل حرامی نہیں، عمل حرامی نہیں، وہ نہیں جانتا، اس کا قصور کوئی نہیں. اللہ اسے نہیں پوچھے گا. پوچھنا کیوں ہے؟ جنہوں پوچھے جانا سی تڑپ کے سچ بول کے کہا حضور غلطی ہوئی ہے، پاک کر دو. پھر ایک اور سچ بولا جب ہڈی ماری گئی نا، خون نکلا. حضرت خالد بن ولید، پلیت عورت دا پلیت خون میرے کپڑے میں لگ گئے. پھر سچوں کا سردار بولا، کہا خالد اس عورت نے جتنی سچی توبہ کی ہے نا، مدینے دے 40 گناہگاراں تے بھی ونڈ دیے تے انہاں نوں بھی کافی ہو جائے.
والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. تے ساڈے اتنے حالات نہ پیو جو کر رہا وہ سچ نہیں دس سکتا، ماں دے اپنے اولے، بھیناں دے اپنے اولے، بھراواں دے اپنے اولے، تے سارے ایک دوجے دے اولے، پھر کاروبار دے اپنے اولے، خطابت دے اپنے اولے، ضعیف روایت کے اپنے اولے، داستان کے اپنے رولے، قصہ گوئی کے اپنی کہانیاں، ہر بندہ رولے تے اولے تے جدوں رب نے پھر اولا رکھیا نا اتھے اولے نہیں ہونے. ابھی آپ سن رہے تھے نا سب کے سامنے فیصلہ ہونا ہے، آپ فیصلہ کرو. ان سب کے سامنے ننگا کر کے جب رب نے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑانا ہے، میرا رب اس وقت سے بچائے جب پیچھے سے 70 ہاتھ لمبی سلاخ جہنم کی گزار کے گردن اور منہ سے نکال کے جکڑ کے پیشانیوں سے اوندے منہ جب جہنم میں ڈالا جانا ہے، اس ویلے تو اپا سارے ڈریے. والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. ایک بچی یہ تو کہتی ہے جی میرے ماں باپ نہیں مننے، میری 49 سال عمر ہو گئی ہے تو میری شادی نہیں ہوئی. پتر پھر کہتی ہے جی میں صبر کر کے بیٹھی ہوں، میں بھج نہیں سکتی سی، میں جا بھی سکتی سی، میں سٹیپ لے سکتی سی، لیکن اللہ تو ایک ہی چیز رکھی ہے، اللہ بھج کے جانا کتے وے، جتھے بھی جانا اگے تے تو ہی آنا، نس کے جتھے جانا اگے تو ہی آنا. جمعہ پڑھاتے ہوئے یہ ٹاپک تھا، ایک نوجوان زار و قطار ہوتا ہے، سوال و جواب کی نشست میں آ کے تڑپ کے کہتا ہے پروفیسر یار سائڈ پہ ہو کے میری گال سو، میں ٹوٹ گیا. میں کہ کوئی نہیں سننا. کہتا ہے کہ ترلا تیرے اگے میرا نکاح تے پڑھا دے. میں کہ شادی نہیں ہوئی. کہتا جی 4 بچے نے، میں تجدید نکاح کرنی. کیوں کرنی ہے؟ پروفیسر اس ویلے پتہ نہیں سی، اکھاں تے مستی سی، 9 آئے سی نہیں چڑھیا سی. میں انہیں اپنے پیو نو ذلیل کیتا، میں اپنے نو، انہیں اپنی ماں نو ڈاج کرایا، میں اپنی نو، انہیں اپنے بہن بھائی چھڑے، میں اپنے نو. یہ بھی عدالت کر گئی، میں بھی کر گئی. مینوں بڑی وفادار تے حیادار لگی. رب نے پہلی تھی دتی، مسیتے بیٹھا وضو کر کے، جمعہ پڑھ کے بیٹھا. اللہ دی قسم میں چولیاں چک چک کے دعا کرن ڈیا سا، اللہ جے تھی دے میں پہلے دمی نہ، جے دمیں تو ماں ورگی نہ ہوئے. تھی نہ دمی جے دمیں تو ماں ورگی نہ ہوئے. اللہ پتر نہ دمی جے دمیں تو پیو ورگا نہ ہوئے. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو کتے بھی ہلا دیتے ہیں. کہتا کہ میں ضبط کر گیا لیکن سینہ پاٹ گیا سی، میں دس نہیں سکیا. 3 جم پہ، دوجی تھی، تیجی تھی، اج چوتھی تھی جمی. میں رب دے بوئے آ گیا. رب دا واسطہ جے مینوں خالی نہ موڑیا، جے میرا نکاح دوبارہ کرا دے. کوئی اگے بچہ ہوئے ہو تے حلالی ہوئے. اے مینوں ماں پیو دیاں بددعاواں لے گئی. میں کہا نہیں، ماں پیو دیاں بددعاواں نہیں، کہندا رب دی زحمت لے گئی. میں نے کہا نہیں، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ لے لیا ہے، یا معاشر الشباب، جوانوں بیاہ کریا جے لیکن بھجا کے نہیں. کڑی دے ولی نال کریا جے، جڑا ولی تو بغیر نکاح ہے نکاح نہیں. پتہ ادھر لگنا جدن. پھر میں کہا یار غصہ نہ کری، ممی ماڑا بندہ، ایڈی وڈی جرت نہیں کر سکتا. ایک نیکی کر، انہاں 4 دھیاں نوں پال، انہاں نوں اوتھے پڑھا جتھے تیری بیگم پڑھی. پھر جدے نال کہن عدالت چ جان تو پہلے انہاں دا اپنے ہتھی نکاح کرا دی، یا جدن چاہے جج کولوں بیاہ کرا کے آ گئی ہیں تسی دوویں جی آ جا، میں تجدید نکاح کرتا ہوں. میں نے کبھی کسی کو آہیں لے کے روتے ایسے نہیں دیکھا. ٹوٹ کے روئے تو کیا روئے، کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. آپ گلے میں رہتے ہیں. کلا کوٹ، اس سیالاں دا کوٹ سے تے پتہ جے کی بچیا سیالاں دا، جدوں لوکاں نے کہا کہ ہیر سیالاں دی، کسی نے کہانی بنائی یا داستان بنائی یا جو بھی بنایا، لوکی تے راضی ہو گئے. کسی نے رانجھا راضی کیتا، کسی نے منجلی بجائی. تے جیڑے ویاہ کے لے کے گئے اور رنگ پور دے کھیڑے لے گئے جی، وہ بدنام ہے. روکنے والا چاچا وہ کیتو ہے. ہیرو کون ہے؟
ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਵਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਗੀ ਤੇ ਫਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ। اللہ نے کہا ہے نماز روکتی ہے، کہاں روکا ہے نماز؟ صبر کرو گے، نئی شادی ہوئی 49 سال ہو گئے، صبر کیتا ہے تو میں آج تلک اپنے طور پہ کسی دنیا میرے ماں پیو دے جوڑ تے ہڈیاں الگ ہونے لگ پئی ہیں۔ میں کہا بیٹا پھر رب دی اگے پایا ترلا کدی نہیں ضائع ہوندا، دیر آیا درست آیا، آخر وہ وقت آیا رب نے آزمانا تھا۔ رب آزماوے تو نبیاں نو کتنے سال آزماندا؟ 86 سال ہوندا ساڈے ورگا 6 مہینے نہ ہوئے تو اگر رب دا در چھوڑ کے کسی در تے ٹر جانا سی۔ تے ولی ادا نہیں جے کردے، پیر علی اجمیری نے 4 ویاہ کیتے نے، 4 بابیاں دے بوئے تے نہیں گئے، 4 ویاہ کیتے نے، 4 بچے، کہ کوئی رب ایک دے چھڑے، نہ پہلی چوبے گا، نہ دوسری چوبے گا، نہ تیسری چوبے گا، نہ چوتھی چوبے گا۔ ایک حوالہ دے دو انہاں دی پوری زندگی دی کتاب، کسے بوئے تے ٹر کے گئے ہون تے آکھیا ہوئے اوئے علی ٹر کے آیا ہے تے اینو فلانے پہلے تے بڑے بزرگوں کو منڈا ہی دے چھڈو۔ پیر علی اجمیری بھی ٹر کے نہیں گئے تے ساری دنیا ادھر منہ کر کے بیٹھی ہے جی دے اپنے کو نہیں سی۔ رب نے دسیا کہ میرے ہاتھ ہے، صبر کر، میں نہ دمت میری حکمت، بن منگیا دمت میری، تیرے لیے رحمت اور کرم، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، ڈرے ڈرے سہمے سہمے جھکے جھکے، خشوع اور خضوع۔ خشوع کی ہوتا ہے پتہ نہیں یار رزلٹ آیا تو کی بڑھیں گے، مینوں اچانک اٹیک آ گیا تو کی بڑھوں گی، یار میں گر گیا تو کی بڑھوں، حادثہ کدی بندہ اٹھتے نہ چڑھیا ہوئے انہوں اٹھتے بعد انہوں حیبت ہی مار جاندی ہے، بیٹا اونچا بیٹا گھٹ رنڈیا ہے تو جی میں سلپ ہو گیا تو کی بڑھوں، اتوں میں ڈگا تو میری ہڈی بھی نہیں بچتی۔ یہ ہوتا ہے خشوع، مجھے ابھی موت آ گئی تو کیا بنے گا، قبر میں چلا گیا تو تیاری کوئی نہیں، کیا بنے گا، رب نے سامنے کھڑا کر لیا تو کیا بنے گا، خاشعین ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، جھکے ہوئے، مٹے ہوئے، گردنوں میں سلیے نہیں۔ اسی ہر جلسہ سنی دا تے رج رج سنی دا، جنیاں کانفرنساں تواڈے شہر چ ہوندیاں نے گھٹ کسے شہر چ ہوندیاں ہون گیاں، لیکن کیا مجال جے گردن دا سریا نکلیا ہوئے، یہ زبان تو گال نکلی ہوئے، نہیں پارے کوئی، نہیں پاک کوئی زبان، نہیں پاک کوئی آنکھ، نہیں پاکیزہ ہوئے، کان نہ ان کی سماعتیں، دماغ اور سوچ پاک نہیں ہوئی، لیکن اللہ کہتے ہیں والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، کنجراں نو دین لئی بڑے تے رب دے لئی دین لئی پابندیاں تے اوکھے ویلے اللہ فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، احساس کرنے والے مرد، احساس کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، مرد بھی شرمگاہوں کے محافظ، عورتیں بھی شرمگاہوں کی محافظ۔ باجی ایک چیز تے دسو جدے تے بی بی بیٹھی ہوئے تے ساڈا بچ کے تے اپنے گھر تک ٹر جاتی ہے، جدے پیچھے مسلمان اور نبی دا امتی کوئی نوجوان موٹر سائیکل لا کے تے پیچھوں ریسا نہ دے تے آوازاں نہ کسے یا گلاں نہ کرے یا کوئی اپنا آپ نہ بخاوے، کوئی ایک رکشے کا حوالہ دے سکتے ہو؟ چلو میرے پاس کسی بازار چاہے کہتے جی علم کا میں 100 نمبر پورے لینڈ ہے، بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں، یونیورسٹیاں ٹاپ کر رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں جاؤ تب پریشانیاں، عزت کی محافظ قوم ہی نہیں رہی، اور تے گلاں دیاں گلاں مسیتاں تو انہاں ڈرے لوگی بیبیاں نہیں بھیج دے، حالانکہ حضور نے کہا تھا عید کے دن کوئی بی بی گھر نہ رہے، جنہیں نماز پڑھنی وہ بھی جاوے، جنہیں نہیں پڑھنی وہ بھی جاوے، پھر بھی لوگی ڈرے نے نہیں اب بیچارے کوئی اوکے سوکے ہو کے بھابی کوئی مت کر لیندے نے، کوئی جمعے کوئی عید نماز کوئی تراویح تو دوسرے پاسے دے حال ہے، لیکن ماشاءاللہ ایک جگہ سیف ہے اور وہ ہے بازار، اتنے کوئی رولا نہیں، انارکلی ہو کے تیار چلی، ڈر کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، کیوں؟ اتنے جننے نے انہاں دی اکھاں کوئی نہیں، جننے نے انہاں دے دل کوئی نہیں، وہ سارے بابے تے بت کھڑے نے، جنہاں دے اوتے کمیاں ٹکیاں نے یا جنہاں تے لباس پایا ہے، وہ بھاویں کوئی شرارت کر لین کیتے ایویں اون دے منہ ڈگ پین، لیکن انہاں تو کوئی ڈر نہیں، ڈر ہے تو رب کے گھر سے، ڈر ہے تو اللہ کے گھر سے، ڈر ہے تو پاکیزہ جگہ سے، یہ تبدیلیاں، لیکن اللہ فرماتے ہیں
والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات. آج 10 برابر دے جوڑے لبو جے کتے لبن دے سا بڑا آیا ہونا تو سدیا کسی اور کا مسیح لا کے ہاتھ چ پڑا گیا ہے تو ہڈی لا کے ہاتھ چ نہیں پڑھائی سب تو پہلے میں آپ نگا بیٹھا اس امام میں سبھی برابر ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ سب بول تے کچھ نہ بول نہیں پوچھے تو ٹھیک ہے پوچھ کے کتے ویکھ تے لاؤ کسے بندے نو بھی بڈھی تو شکوا بڈھی نو پوچھو بندے نو شکوا والدین اولاد سے شکوا اولادوں کو والدین سے شکوا اساتذہ کو شاگرد شاگردوں کو اساتذہ سے جاب کرن والے اپنے دوست شکوا فیکٹری دے مالک نو پوچھو کہندا جننے نہیں نا اے میں جاننا کون ہے جی انہاں نو پوچھ لو تو کہندا جڈا پیڑی نسل دا ساڈا آہو کون بچے ہے معاف کیتا جی کسی نے سر جی امت دا کوئی ایک بندہ تو مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے سارے بولے اگر کسی نے میرے اندر کوئی غلطی ہے کوئی دسے گا عبداللہ ناظر صاحب بولے انہوں نے خلاف شروع شاہ صاحب بولے ان کے خلاف شروع ادھا کرو سارے انہوں لفافے چھپا کے پیک کر کے ٹور جو تسی تو میں ہی ٹھیک ہاں باقی سارے فارغ پھر وہ ٹائر نہ کسیا کرو انہوں بھی روک لیا کرو جڑا ٹرک دا کلینڈر ہے نا نال ہیلپر میں ویکھیا وہ پایا ہوندا پانا تے پانے دے پیچھے لمما ڈنڈا تے اودے اوتے چڑھ کے تے زور لا کے پیر مار مار کے تے کسن گیا ہوندا ہے نٹ چیخ رہے ہوتے ہیں تو میں انہوں پھڑ لواں نا ظالما کی کرن دے وہ چیکن ڈے نے جان چھڑ دے پتہ ہے اوتھے کسائی پوری پانی ہے نہیں تے کسے بھی چڑھائی تے ٹائر ادھر تے گڈی ادھر تے سامان کسے اور پاسے تے جدوں کوئی رب تے رسول دا وارث کسائی پاوے اوتھے کہندے جی نہیں یار یہ مولانا قیامت ہی ہے کہ ڈرائی رکھتا ہے یہ مولانا بجلی ہے یہ مولانا طوفانی ہے یہ مولانا فلان ہے یہ مولانا جہنم ہے ہاں نیرا دوزخ ہے ہوندا بھی یہی دوزخ یہ علماء کے نام رکھے ہوئے آپ نے حالانکہ اللہ نے پہلی ذمہ داری لگائی تھی یا ایھا المدثر قم فانذر جاؤ قوم نو ڈراؤ قوم ڈر ختم ہو گیا میں نے آج موضوع ڈرتے ڈرتے ڈر والا رکھا ہے چھالے اندر بڑے نے ٹیڑھ تو کپڑا چکے ہے ننگا ہویا آپ ہویا یہ میرا ہی معاشرہ ہے یہ میرا ہی گھر ہے یہ میری عزت ہے یہ میری بہنیں ہیں یہ میری ہی بیٹیاں ہیں یہ میری ہی مائیں ہیں یہ میرا ہی دیش ہے یہ میری ہی مٹی ہے یہ میری گلزار ہے یہ میرا لا الہ ہے پاکستان کا مطلب کیا میرے بچے بچے نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ تے جدوں پھر مہندی چو ویندا نا دادے نو لا الہ کڈن ڈیا جڑے بابے نے نعرہ لوایا سی لا الہ او دی شکل بنی ہے تے جڑے بابے نے پھڑ کے اوتے سٹنا نا تے نال بم کرنی ہے بو بکریاں کو او بھی کلمہ گو او بھی کلمہ گو او بھی نبی دا امتی تے بھی نبی دا امتی جدے تے سٹنا او بھی نبی دا امتی جڑے ڈگے تے اٹھے تے ٹھیلے او بھی نبی دی امتی کچھ حیا کریں کچھ شرم کریں کچھ اس کے تقاضے ہیں پورے کریں پھر جا کے چول کھایا جے نہیں تے کسی نے کیا سی بے شرمی دے اکڑ نہ کہ حلوے نہ لو دسیا کی طرح بولے جیسے سیال موٹی ہو بے شرمی دے حلوے نہ لو اچار ساگ سروں دا چنگا اوے اپنے دین ورگا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جے سروں دا ساگ ہے تو ماں دی محبت تے ممتا تے پیچھے ہتھاں دے مکھن تے لسیاں تے گھیو دے پیڑے تے دہی دے بڑے بڑے ڈونگے تے ماں دا پیار تے محبت ساری دنیا کٹھی ہو کے آ جائے کی مقابلہ کرے گی مایونیز دا تو ساری دنیا دے پیار محبت لب جان میرے حضور دا ایک نکاح دا جملہ تے عفت اور حیا دے جملے دا مقابلہ نہیں کر سکتے آئیے بے شرمی دے حلویاں نالوں تے باہر دیاں چیزاں نالوں اپنے نکاح دی دنیا چاہ کے عزت اور آبرو نو بچا کے اپنی شریعت نال ٹریے سادہ ضرور ہے پر مدنی ہے اور گارنٹیڈ ہے جنتی ہے اللہ سانو موڑ دے ساڑیاں لگاما مضبوط کر دے زماما ہتھاں چا جان اور جڑے اسی بہت اگے نکل گئے ہیں صبح دا بھولیا شام نو گھر آ جائے انہوں بھولیا نہیں آتے اللہ معاف کر دے اللہ دعا نہیں ہاتھ چکن جوگے بھی نہیں رہے شرم آتی ہے یقین کرو جملے بولتے ہیں شرم آتی ہے جدو رب کہے گا اور گندے ہاتھ تے گندے جسم لے کے منگن کی آئے ماں تے ساگ سروں دا بھی گندی پلیٹ چلی دیتی کی منگنا ہے لہذا
جس دن ہم انشاءاللہ صحیح معنوں میں بدلے، اندر کی دنیا بدلی، میرا باہر اور ظاہر بھی ایک ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔